اب میں دعوت خطاب دوں گا ہماری جماعت کے مرکزی امیر محترم مولانا محمد عبدالحادی العمری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس بابرکت تقریب کے اندر اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کریں۔ مولانا کا تعلق بھی ایک علمی گھرانے سے ہے، مدینہ یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پیس ٹی وی کے اوپر بھی آپ ان کے دروس مستقل دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج کے اس مجلس کے اندر وہ خاص طور پر تشریف لائے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ ہمارے پاس ہمارے ایک اور جید عالم دین وہ بھی تشریف فرما ہے، ہم ان کو بھی اس پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ محترم حافظ ابو بکر پٹیل صاحب جو کہ انڈیا گجرات سے تشریف لائے اور 3 سال قبل ہماری مسجد کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے صلاۃ التراویح کا بھی فریضہ انجام دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس محفل میں شرکت یہ میرے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے حوالے سے سجائی گئی محفل ہے۔ قرآن کریم سورہ مجادلہ کی ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں جو اہل ایمان ہیں اور جو علم جیسی دولت دیے گئے ہو تو انہیں اللہ تعالیٰ اونچے درجات عطا فرماتا ہے، اونچے مناصب عطا فرماتا ہے، یعنی علم کی بدولت ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ علم کی بدولت کیسے ان کا مقام اونچا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال تو یہی مجلس ہے کہ جس میں بہت سارے بزرگ اور معززین یہاں تشریف فرما ہیں اور ان کی موجودگی میں ایک 10 سالہ نونہال کو اوپر بٹھایا گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمر و اقبال میں ان کی ترقی عطا اور برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں ایک تو آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں۔ عہد صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابھی اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، مختلف قریوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ جو مسلمان ہو رہے تھے، انہیں جن اہم چیزوں کا سامنا ہے جو ان کی ضرورت تھی، ان میں سے ایک امامت کا مسئلہ بھی تھا۔ ایک موقع پر ایک گروپ آیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جانے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ ہم جب واپس جائیں گے تو نماز کا کیا بنے گا، کیونکہ نماز دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اب ہمیں نماز کون پڑھائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم میں جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہوگا وہی امامت کا حقدار ہوگا، امام وہی بنے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا اثر رسوخ زیادہ ہو، جس کی برادری بڑی ہو یا جس کا پاور زیادہ ہو، آپ نے کہا جسے قرآن زیادہ یاد ہے وہ امامت کے لیے آگے بڑھے گا۔ وہ چلے گئے، انہوں نے اب دیکھا تو امامت کے لیے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کا حافظ تھا ان کے گاؤں میں بہت ہی کم عمر بچہ تھا۔ اور جب وہ کم عمر بچہ تھا، اتنا کم عمر تھا کہ جب اسے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا تو آس پاس، کیونکہ گاؤں کا ماحول تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، کھلا ڈھلا ماحول ہوتا ہے، گاؤں کی غیر مسلم خواتین اور مختلف لوگ بھی آگے دیکھنے کے لیے یہ نیا دین ہے اور اس میں نماز کا کوئی تصور ہے کیا ہے، تو انہیں یہ عجیب سا لگا کہ اتنے بڑوں کی موجودگی میں ایک چھوٹے سے بچے کو آگے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ اب جب مصلی پر ٹھہرے حافظ صاحب تو اب انہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کپڑوں کو کیسے سمیٹوں، کہ اب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے تو بڑی گڑبڑ ہو رہی تھی، عمر کا تقاضا تھا اور کپڑے بھی چھوٹے سے تھے اور وہ اس زمانے میں کھلے کپڑوں کا زیادہ رواج تھا۔ تو وہ جو مختلف خواتین دیکھ رہی تھیں انہوں نے کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے امام کے لیے ایسے کپڑوں کا انتظام کر دیں کہ وہ جب ٹھہرے تو کم سے کم اس کا بدن تو ڈھکا ہوا ہو۔ پھر اس نے خود، حالانکہ وہ غیر مسلم تھی، اس نے خود اپنی طرف سے کہا کہ میں ایک نیا جوڑا سلوا دیتی ہوں۔ اس نے وہ نئے جوڑے کا اہتمام کیا۔ تو اب یہ جو حافظ صاحب ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیا جوڑا پہنایا گیا۔ اب یہ ان کی عمر تھی، اور دوسرا یہ ان کا اعزاز تھا کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کی امامت کر رہے تھے۔ تو امامت کیوں کی ہے؟ یہ اسی قرآن کریم کی وجہ سے۔ مختلف محدثین، خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف واقعات نقل کیا ہے اسی انداز سے کہ امامت کے لیے عمر کی کیا شرط ہے، امامت کے لیے صلاحیت کی شرط ہے، اور اس میں کسی واقعے کو انہوں نے اپنے انداز سے اس کو کوٹ کیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا بنائی، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں ان کی پارلیمنٹ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں بنائی، جس کے اندر اہم معاملات پر غور و فکر ہوتا، ڈیسیجن بنائی جاتی اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا۔ تو اس مجلس شورا کے اندر بیٹھنا بہت بڑی اعزاز کی بات تھی۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اور ان کی موجودگی میں بیٹھنا اور پھر ڈسکس کرنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس شورا میں یا اس زمانے کی جو پارلیمنٹ تھی اس کے اندر جن لوگوں کو بٹھایا گیا، اس میں جہاں سینئر معزز ترین صحابہ تھے ان میں ایک بہت ہی نوجوان کو بھی بٹھایا گیا، وہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ عمر کے لحاظ سے وہ بہت نوجوان تھے اس وقت۔ انہیں بھی جب بٹھایا گیا تو بعض صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کچھ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا بھی کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں اتنے اہم مسائل پر ڈسکس کرنے کے لیے آپ ایک نوجوان چھوکرے کو بھی بٹھا دیے، کم عمر سے، تو ایک نوجوان بچے کو بھی اندر بٹھا دیا۔ تو حضرت عمر نے ان کے جذبات کو تو قبول کیا، لیکن جواب دینے کے بجائے کہا کہ کبھی موقع آیا تو میں بتاؤں گا کیوں بٹھایا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، ایک مسئلہ درپیش تھا، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو کچھ صحابہ تھے بڑے، ان سے کہا کہ یہ پرابلم ہے تو اس کو سالو کیسے کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ اب وہ بڑے غور و فکر کرنے لگے، بڑا ایشو تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان سے بات نہیں بن سکی تو حضرت عمر نے کہا عبداللہ تم بتاؤ۔ حضرت عبداللہ نے فٹافٹ اس کا جواب دیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ اب بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان کے سامنے حضرت عمر نے کہا اب مل گیا تم کو جواب، کیوں اس چھوکرے کو یہاں بٹھایا گیا تھا؟ کیونکہ اس وقت حکمرانی، حکومت جو چلائی جاتی تھی قرآن و سنت کے مطابق چلائی جاتی تھی، اور حکومت کو سمجھنے، اس کے مسائل کو سمجھنے اور اس کو سالو کرنے کے لیے اس آدمی کی زیادہ اہمیت ہے جو قرآن و سنت پر گہری نظر رکھتا ہو۔ یہ چونکہ قرآن کا ماہر ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمائی تھی، تو اس لیے ان کو یہاں بٹھایا گیا۔ تو کم عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، اور یہی سلسلہ صحابہ کرام کے بعد تابعین میں، محدثین اور ائمہ کے اندر آپ دیکھیں گے اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم یعنی قرآن و سنت کی وجہ سے انہیں دنیا میں کتنی عظمت عطا فرمائی، کیسے ان کی عزت ہوئی اور کس طریقے سے ان کو آنر ملا۔ جیسے آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے مسند افتاء پر بٹھایا گیا، حدیث بیان کرنے کے لیے کہا گیا، تو میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میرے چہرے پہ ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، مطلب عمر کے لحاظ سے میں اس اسٹیج پر تھا اور بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے فتویٰ دینا ہے، اب مجھے ان کے سامنے حدیث بیان کرنا ہے، اور یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب حدیث بیان کرنا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کہ حدیث کو اس طرح سے بیان کریں، جیسے ہم حدیث کی کتاب لے کر کھول کر پڑھ دیتے ہیں، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کو بیان کرنے کے لیے بیان کرنے والے کی اتھارٹی بھی چاہیے تھی کہ کون بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت جیسے تابعین وغیرہ کے زمانے میں خاص طور پر محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بہت اہم بات کہی کہ یہ جو دین ہے ان هذه الاسناد لمن دینکم،
وَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، کہ تمہیں میک شور کرنا چاہیے کہ کس سے تم یہ دین حاصل کر رہے ہو۔ انظروا عمن تأخذون دینکم، ہر ایک سے نہیں لیتے تھے فتویٰ، ہر ایک سے نہیں پوچھا کرتے تھے، پوچھنے سے پہلے اس آدمی کی شخصیت اور اس کی اتھارٹی بھی ضروری تھی کہ وہ ثقہ ہے، وہ امین ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس کی زبان سے نکلے اور ہم اس کو سن کر قبول کر لیں۔ تو اس کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت تھی، تبھی جا کر لوگ اس کی بات کو قبول کیا کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ اعزاز دیا گیا تو یہ اعزاز اس وقت دیا گیا جب یہ بہت ہی کم عمر کے لحاظ سے بہت کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم عطا فرمایا تھا وہ علم ایسے کہ اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ جہاں وہ گزر رہے تھے، عام طور پہ ان کی گزرگاہ میں ایک بڑے معزز عالم دین بھی وہاں رہتے تھے، ان کا درس حدیث وغیرہ کا حلقہ تھا، کافی لوگ جمع ہوتے تھے۔ امام بخاری ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور استاد صاحب لوگوں کو حدیث کی سند کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، یہ کچھ دیر ٹھہرے رہے وہاں پر۔ جب ساری بات ان کی ہو گئی تو انہوں نے بڑے باادب طریقے سے کہا، استاذ محترم آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ یوں ہے۔ ان کو بڑا غصہ آ گیا، ایک چھوکرا، اور ابھی تو امام بخاری کا تعارف اس انداز سے نہیں ہوا تھا، ایک اتنا سا بچہ اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں بلکہ ایسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو؟ اب ان سے بحث تو نہیں کر سکتے تھے، عمر کا ڈسٹینس جو تھا۔ تو امام بخاری نے کہا کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ایسی ہی ہے، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ کے پاس اگر کتاب ہو تو اس کو جا کر چیک کر لیں۔ وہ اندر گئے، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، مجلس وہیں پر رکی تھی، وہ اندر گئے اور دیکھ کر اپنا جو ذخیرہ کتابیں جو اس زمانے میں لکھنے کا رواج تھا زیادہ تر قلمی، اس کو نکالا تو کہا کہ بچہ جو کہہ رہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کا مطلب مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا ہوں اور بچہ صحیح کہہ رہا۔ آئے پھر وہ واپس، اور یہ بھی امانت داری دیکھیے، انہوں نے اس کو عزت نفس کا مسئلہ نہیں بنایا کہ مجھے تم ٹوک رہے ہو تو میں غلط ہی صحیح لیکن اسی کو ایسے ہی چلاؤں گا، ایسے نہیں، دیانت داری کی بات۔ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا اب املا کرا دو، تم کیا یاد کرتے ہو، تم املا کرا دو میں لکھ لوں گا اس کو کریکٹ کر کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہ مقام انہی مراحل سے گزرنے کے بعد ان کو یہ مقام دیا گیا، اور اس طرح سے تابعین کے زمانے میں اور اس کے بعد طب تابعین وغیرہ محدثین کے زمانے میں اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو قرآن کریم کی جو ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے قرآن کریم کی؟ اس کی ایک مثال کہ قرآن کریم سینوں میں اور دلوں میں محفوظ کر دیا جائے گا، جس کی آپ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں یا مختلف اور بھی موقعوں پر کوئی حافظ، کوئی امام جو مصلی پر ٹھہرا ہوا ہو، اگر کہیں اتفاق سے اس سے کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی بائی چانس کوئی مسٹیک ہو گئی، تو آپ پیچھے ٹھہرے ہوئے کتنے لوگوں کو دیکھیں گے لقمہ دیتے ہوئے۔ کیوں لقمہ دیتے ہیں؟ یہ حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس میں بھول کر بھی اگر تم ایک غلطی کرو گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کا کچھ اس طرح سے انتظام فرمایا۔ اس کے بجائے آپ اور جو مقدس کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، بے شک یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، مگر اللہ ہی کی حکمت تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی، اب ان کی اصل باقی نہیں رہی۔ اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس موجودہ بائبل کا کتنا حصہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور کتنا لوگوں کا اپنا ایکسپلینیشن، تفسیر، وضاحت اور ان کے خیالات ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے مختلف ایڈیشن ایک دوسرے سے مختلف ہوئے، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کوئی ایسا انتظام فرمایا کہ اگر ہم کہتے ہیں پرنٹڈ قرآن کریم کے نسخے دنیا سے اگر ختم بھی ہو جائیں
چھپے ہوئے قرآن، پھر بھی جن سینوں میں، جس دماغ میں قرآن یاد ہے، اس کو کہاں سے ختم کیا جائے؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، مرد، نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، کہ وہ قرآن کریم کو زبانی یاد کیے ہوئے، اور اگر پورا زبانی یاد نہیں کیے تو جہاں مسلمان ہوگا کچھ نہ کچھ قرآن کا اس کو حصہ یاد ہوگا۔ اس لیے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت اس میں کی جاتی ہے۔ اگر کم سے کم چند صورتیں بھی یاد نہ ہوں تو آدمی کیسے فرض نماز پڑھے گا؟ تو لہٰذا جہاں مسلمان ہوگا کچھ نہ کچھ اس کو قرآن یاد ہوگا۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو الحمدللہ یاد کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم یہ کس طرح سے اللہ کا معجزہ ہے، اس کو آپ سمجھیے اسی مثال کے ذریعے سے، موجودہ اپنے حافظ صاحب، حافظ عبد الرحمن صاحب کے ذریعے سے۔ وہ اس طرح کے وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے، وہ بچے جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کا بیک گراؤنڈ عربی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے قرآن کریم کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ اسے یہاں کے وہ لڑکے جن کی زبان عربی نہ ہو وہ بھی یاد کر سکتے ہیں اور وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا لڑکا جسے قرآن کے علاوہ کوئی اور زبان دے دیں جس کی زبان سے وہ واقف نہ ہو، لینگویج وہ نہ جانتا ہو، مثلا فرینچ دے دیجئے، جرمن یا کوئی اور کتاب دے دیجئے اور کہیے کہ اس کو بھی یاد کر کے پھر سنا، جس کی زبان بچے کو نہیں آتی وہ یاد نہیں کر سکے گا اور وہ سنا نہیں سکے گا، تو پھر قرآن کیسے یاد کیا اور قرآن کیسے سنا رہا ہے؟ یہی سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کریم اور دوسری کتابوں میں کتنا فرق ہے۔ قرآن کریم یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس کو بہتر طریقے سے پڑھ سکے، یاد بھی کر سکے۔ اور اس کی مختلف مثالیں دنیا بھر میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کلام کی حفاظت کا بندوبست فرمایا، اور اس کے اندر کوئی ایسی مناپلی بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی عرب ہوگا تو وہی پڑھ سکے گا، یا کوئی دینی فیملی سے تعلق رکھنے والا ہو وہی یاد کر سکے گا، ایسا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک انٹرنیشنل قرآنی مقابلہ ہوتا ہے، مسابقۃ القرآن الکریم، کہ اس کے اندر دنیا بھر کے سلیکٹڈ حفاظ جمع ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ مقابلہ اپنی نوعیت کا بہت ہی اہم مقابلہ ہوتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں پہلے اتفاق سے ان کے فائنل پروگرام میں بھی شریک تھا، تو وہاں پر جو لڑکا پوری دنیا کے حفاظ کے مقابلے میں ٹاپ پوزیشن لیا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا اسٹوڈنٹ تھا؟ وہ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا ہے میڈیکل سائنس، ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن قرآن سب کے لیے، اور وہ پوری دنیا کے حفاظ کے مقابلے میں سب سے ٹاپ پوزیشن اس نے۔ دارالعلوم کے لڑکے پیچھے رہ گئے، دینی مدارس کے لڑکے پیچھے رہ گئے، بڑی بڑی فیملیز کے لڑکے پیچھے رہ گئے، اور جو آگے بڑھ رہا ہے وہ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن سب کے لیے، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا عالم، کیا کسی اور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا ہو، جس نے محنت کی قرآن نے اس کو نوازا، جس نے اس کی قدر کی قرآن نے اس کی قدر کی۔ اسی سے وہ حدیث جو بتائی گئی صحیح مسلم کی حدیث، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے ذریعے سے کچھ قوموں کو سرخروئی اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ جو اس کی قدر کرے، جو اس کو پہچانے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اونچا کرتے ہیں، اور جو اس کو نہ پہچانے اللہ تعالیٰ اس کو پھر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم سے کیا کہا گیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ بہترین آدمی اس کی مثال ہے، وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو سمجھائے، دوسروں کو اس کا علم پہنچائے، یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی بہتر ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کلام مقدس کو خود سمجھیں، خود پڑھیں، خود یاد کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اگر پہنچائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن کی قدر کرو، پڑھو اس کو، اور قرآن قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ تمہیں ایکسٹرنل ریکمنڈیشن کی، باہر سے کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حفاظ کرام کو وہ اعزاز عطا فرمائے گا، وہ آنر عطا فرمائے گا کہ نہ صرف ان کی نجات ہوگی بلکہ ان کے ذریعے سے ان کی فیملی کے کئی لوگوں کی نجات ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی جو عظمت کو پہچانے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے کتنا اعزاز رکھا ہوا ہے، اس کے والدین کے لیے کتنا اعزاز رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر، خاص طور پر یوتھ نوجوان، وہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیمپئن ہے۔ کون چیمپئن ہے؟ کوئی کہتے ہیں یہ باکسنگ میں چیمپئن ہے، کوئی کہتے ہیں اسنوکر میں یہ چیمپئن ہے، فٹ بال کی جو ہے ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے مختلف میچوں میں چیمپئن بن رہے ہیں۔ یہ چیمپئن تو ایک سال کے لیے، ابھی وہ ایک میچ ہوا چیمپئن بن گئے، اور دوسرا میچ ہوا تو وہ ہو سکتا ہے سب سے پیچھے چلے جائیں۔ لیکن اصل میں چیمپئن کون ہے؟ جو سب کو ناک آؤٹ کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، اس کو اصل میں کہتے ہیں چیمپئن۔ اس نے اس میدان کو چنا جو سب سے اعلیٰ میدان ہے، سب سے بہترین میدان ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ایک دوسری اور بہت ہی اچھی مثال جس سے اطمینان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں آج ہمارے سامنے، عبد الرحمن، یہ ان کے والدین کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے، اساتذہ کے لیے بھی، لیکن اسی طرح سے اس مسجد میں اور اس مسجد سے وابستہ جو اور مختلف نوجوان ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ورنہ کل تک لوگ شکوہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یہاں کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ بات صحیح ہے ان کی، مگر آدھی بات ہے، آدھی اس طرح کہ جو جیلوں میں جا رہے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ڈرگس میں لگے ہوئے ہیں، وہ آدھی تصویر ہے۔ دوسری تصویر کا حصہ کیا ہے؟ دوسری تصویر کا حصہ یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، حذیفہ، جو ابھی کون کہتا تھا کہ یہ جا کر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھیں گے، اور کل الحمد انشاءاللہ تعالی، اللہ چاہے تو کل یہی مسند افتاء ان کے حوالے ہو، یہی خطابت منبر و محراب انہی کے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو خوبصورت پھولوں کی طرح دوسروں کے لیے اپنی مثال رکھتے ہیں کہ وہ یہاں کے بچے ہیں۔ جب والدین یا ذمہ داران بگڑے ہوئے لڑکوں کو دیکھیں تو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ یہاں کھلنے والے پھول بھی کیسے ہیں، یہاں یہ خوبصورت پھولوں کا بھی امکان ہے۔ تو گویا یہاں کے بچوں کی مثال بارش کی سی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو کچھ جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جس سے کانٹے نکلتے ہیں، اور کچھ پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ لڑکے جو یہاں سے پیدا ہوئے، یہاں ان کی تعلیم ہوئی، اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بہترین جگہوں پر پہنچے۔ یہ پازیٹیو مثال ہے، اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بہتر بنائیں تو اس کے لیے یہ مثالیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ورنہ صرف کانٹی اور جھاڑیوں کی مثالیں ہوں تو مایوسی ہوتی ہے، اور اگر صرف پھولوں کی مثال ہو خوش فہمی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بات دونوں کے درمیان ہونی چاہیے کہ ادھر دونوں کے امکانات موجود ہیں، چاہے تو ہم پھولوں کو دیکھیں اور اس راہ پر چلیں، چاہے تو پھر کانٹوں کی راہ ہمارے سامنے ہے۔ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہوں اور ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھیں۔ تو یہ جو نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، الحمدللہ، ایک تو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، ذمہ داران کو بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کا بھی جائزہ لیں۔ اگر یہیں پیدا ہونے والے بچوں میں یہ خوبصورت مثالیں ہو سکتی ہیں، اگر کہیں کوئی کمزوری اور کوتاہی ہو رہی ہے، جہاں آپ کے سامنے 10 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ بنا ہوا ہے، تو وہیں یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ کتنے ایسے ہمارے اپنے گھرانوں میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو صرف سنت کے مطابق وضو تک کرنا نہیں آتا، جو نماز تک نہیں پڑھ سکتے۔ کیا ان کے لیے کوئی ایکسکیوز ہو سکتا ہے؟
اگر کل تک ایکسکیوز تھا تو آج ان لڑکوں نے اس ایکسکیوز کو ختم کر دیا کہ یہ کوئی بہانہ نہیں. اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کرنا نہیں چاہتے تو پھر یہ مختلف قسم کے بہانے ہیں. اور جہاں ہم ان طلبہ اور ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کریں، وہیں پر وہ اساتذہ کرام جن کی محنتوں کے بغیر یہ نتیجہ نہیں مل سکتا تھا، ان کو بھی ہم سامنے رکھیں. ماشاءاللہ حافظ عطاء الرحمن صاحب جو خود بہترین قاری ہیں اور بہت اچھی انداز سے تلاوت کرتے ہیں، اور پھر مولانا شفیق الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی کہ جنہوں نے رات دن محنت کی ہے، اور یہ وہ بغیر محنت کے یہ نتیجہ کبھی سامنے نہیں آ سکتا. اس لیے یہ سے جہتی نتیجہ ہے طالب علم کا، اس کے پیرنٹس کا، والدین کا اور اساتذہ کرام کا. ورنہ اگر ہم مسجد صرف بنا لیں لیکن اس کی نگرانی اور انتظام کرنے والوں میں وہ درد دل نہ ہو تو نتیجہ کبھی نہیں آ سکتا. اگر ہم کوششیں کر لیں، تمنائیں کر لیں، اساتذہ کرام کی محنت نہ ہو، پھر بھی وہ نتیجہ نہیں آ سکتا. نتیجہ آنے کے لیے ان سب کی جو ہے مشترکہ محنت کی ضرورت ہے. والدین جو اپنا کام ہے وہ پورا کریں، اور طالب علم اپنا جو کام ہے وہ پورا کرے، اور اساتذہ کرام ان کے وقت کو بطور امانت کے استعمال کریں. اگر اس طرح سے کوشش کی جائے گی تو بہترین سے بہترین نتیجہ آ سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے نتیجہ ہے، چونکہ مجھے برطانیہ ہی نہیں بلکہ یورپ کی بہت ساری مساجد اور بہت سارے لوگوں سے میرا واسطہ ہے، تو اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اولڈن کی یہ جو مسجد ہے اس نے ایک شاندار کارنامہ انجام دیا. اللہ نظر بد سے بچائے. ایک شاندار کارنامہ انجام دیا کہ بہت ساری مساجد عمر کے لحاظ سے، مسجد کی عمر کے لحاظ سے اس سے بہت قدیم ہے، اس سے پرانی مساجد ہیں، مگر وہاں سے ابھی تک کوئی ایک حافظ قرآن بھی نہیں بن سکتا. اسی برطانیہ کے اندر کتنی ایسی قدیم مساجد ہیں جہاں سے کوئی قابل ذکر عالم دین نہیں پیدا ہو سکتا. اگر یہاں سے الحمدللہ کچھ رزلٹ سامنے آ رہا ہے تو رزلٹ لانے والے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی بھی قدردانی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو حفظ اور قرآن کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت مثالوں کی شکل میں تبدیل فرمائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور کئی گھرانوں کے اندر اس طرح کے پھول کھلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.